جس تخت اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے یزید نے سارے زمانے کی کالک اپنے منہ پر ملی اور ضلالت کمائی، وہ تخت اس کو زیادہ دیر تک نصیب نہ ہوا اور واقعہ کربلا کے بعد کچھ ہی سال کے اندر یزید ملعون بھی عبرتناک موت مر گیا۔ یزید کے مر جانے کے بعد اس کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے تخت سنبھالا۔ جب اس کو پتا چلا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کا ایک بیٹا زندہ بچ گیا تھا تو اس نے فوراً حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے زندہ بچ جانے والے بیٹے کو میرے پاس دربار میں حاضر کیا جائے اور اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، السلام علیکم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ میرا حسین باغ ہے، نبوت کا پھول ہے۔ محترم ساتھیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کی آل اولاد نے دین اسلام کی سربلندی کی خاطر جو صعوبتیں اور جو تکالیف برداشت کی، وہ کوئی اور شاید ہی برداشت کر پاتا۔ اور پھر انبیاء کرام اور ان کی اولاد پر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص آزمائشیں اتری ہیں، جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تمام انبیاء اور ان کی اولادیں ہمیشہ سرخرو ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہی لے لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے اوپر جتنی آزمائشیں گزری، کسی اور نبی پر اتنی آزمائشیں نہ گزری تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی کربلا کے واقعہ کی طرف نشاندہی فرما دی تھی اور پیشگوئی فرما دی تھی کہ میرے بیٹے حسین ابن علی کو کربلا کے تپتے صحرا میں شہید کر دیا جائے گا، اور امام حسین علیہ السلام کو بھی اس بات کا بخوبی ادراک تھا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے وقت پڑنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کی خاطر مدینہ کو چھوڑ دیا اور اپنے گھر کو چھوڑ دیا۔ یزید، جس نے اقتدار حاصل کرنے کی خاطر اخلاقیات کی تمام حدیں مٹا دی تھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین کو آزمانے کے لیے جتنی بھی آزمائشیں اور امتحانات قرآن مجید میں ذکر فرمائے، وہ تمام آزمائشیں یکبارگی امام حسین علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں، جن میں گھر کو چھوڑنا، بیوی بچوں اور اولاد کے قتل ہونے کا خوف، مال کی کمی۔ ایسا کیا تھا جس کا سامنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے تپتے صحرا میں نہ کیا ہو؟ روایات میں آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کرنے کی باری آئی تو کسی بھی یزیدی فوج کی ہمت نہ ہو سکی کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو الگ کر سکے۔ ابن زیاد نے پہلے عمر بن سعد کو اس کا حکم دیا تو اس نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ پھر شمر نے انعام اور اقتدار کی لالچ میں امام حسین علیہ السلام کے مبارک سینے پر چڑھ کر آپ کا سر اقدس آپ کے تن سے الگ کر دیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ خولی بن یزید وہ بدبخت تھا جس نے شمر کے کہنے پر امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ان کے تن سے جدا کر دیا تھا۔ پھر ابن زیاد نے خولی بن یزید کو امام حسین علیہ السلام کا سر دے دیا اور کہا کہ اس کو ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ خولی بن یزید امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لے کر ابن زیاد کے پاس روانہ ہوا، لیکن راستے میں ہی اس کو رات ہو گئی تو وہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو کنویں میں چھپا دیا۔ خولی بن یزید کی بیوی اہل بیت کی محب تھی، اس نے رات کو کنویں میں سے نورانی لاٹیں نکلتی ہوئی دیکھیں تو اس نے جا کر کنویں میں دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اس میں پڑا تھا۔ وہ رونے لگی، صدمے سے نڈھال ہو کر اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو نکالا، اس کو غسل دیا، اس کو خوشبو لگائی اور اپنے سامنے رکھ کر اس پر آہو گریا کرنے لگی۔ صبح ہوئی تو اس نے خولی بن یزید کو سخت برا بھلا کہا، لیکن خولی کی آنکھوں پر تو اقتدار کی اور دولت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر اٹھایا اور ابن زیاد کے دربار میں جا کر پیش کر دیا۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ پھر جب مختار سقفی نے قیام کیا اور اس نے قاتلین حسین کو چن چن کر قتل کیا تو اس کے کچھ سپاہی خولی بن یزید کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے گھر گئے تو یہ اپنے گھر میں چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ان کارندوں کو میرے بارے میں مت بتانا،
لیکن اس کی بیوی تو اہل بیت کی محب تھی۔ اس نے مختار کے سپاہیوں کو زبان سے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ خولی کہاں چھپا ہوا ہے، لیکن اس نے اشارے سے ان سپاہیوں کو بتا دیا کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے، اور اس طرح سے مختار سقفی کے سپاہیوں نے خولی بن یزید کو اس کی مخفی گاہ سے باہر نکالا اور مختار کے دربار میں لے گئے، جہاں مختار نے اس کو عبرت ناک سزا دی۔ امام طبری اور ابن خلدون لکھتے ہیں کہ ابن زیاد کے دربار میں جب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس پیش کیا گیا تو اس کے دربار میں اس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی بھی موجود تھے۔ ابن زیاد بات کرتے کرتے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو ایک چھڑی سے مارتا تھا تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اے بدبخت انسان، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین کے ہونٹوں پر اور چہرہ اقدس پر بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے اور تو اس پر چھڑی مارتا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد سخت غصے میں آ گیا، لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بہت ضعیف اور بوڑھے تھے، اس لیے ان کو قتل کرنے کا حکم نہ دے سکا۔ کربلا کے میدان میں امام زین العابدین امام سجاد، جو کہ امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، وہ بیمار ہونے کی وجہ سے کربلا کی جنگ میں شریک نہ ہو سکے، اور امام حسین علیہ السلام نے انہیں کربلا کی جنگ میں شرکت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یہ سیدنا زینب سلام اللہ علیہا کے ہمراہ یزید کے دربار میں قیدی بنا کر پیش کیے گئے۔ یہاں پر یزید نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ باغیوں کی ایک جماعت کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے، لیکن جب امام سجاد زین العابدین نے یزید کے دربار میں اپنا تعارف کروایا اور لوگوں کو یزید کی اصلیت اور اس کی سفاکیت سے آگاہ کیا تو دربار میں موجود تمام لوگ یزید کو لعن طعن کرنے لگے اور یزید کو ملامت کرنے لگے۔ جب یزید نے یہ دیکھا تو اس نے مؤذن کی طرف اشارہ کیا کہ آذان دو۔ مؤذن اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا تو امام زین العابدین نے کہا کہ جو مجھے نہیں جانتے وہ پہچان لو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں، اور یہ یزید بدبخت ہے جس نے اقتدار کی لالچ میں میرے سارے خاندان کو شہید کر دیا ہے۔ پھر یزید نے اسی بات میں عافیت سمجھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کے سارے خاندان کو باحفاظت مدینہ منورہ پہنچانے کا بندوبست کیا جائے۔ کربلا کے واقعہ کو کئی سال گزرنے کے بعد جب یزید عبرت ناک موت مر گیا تو اس کے بیٹے معاویہ بن یزید نے اقتدار سنبھالا۔ معاویہ ابن یزید اپنے باپ کے برعکس شخصیت کا مالک تھا۔ یہ خوف خدا رکھنے والا اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہنے والا شخص تھا۔ اس نے خلافت سنبھالتے ہی اعلان کیا کہ میں یہ خلافت جو کہ خاندان اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے رنگی ہوئی ہے، اس کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ معاویہ ابن یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام کو خط لکھا اور انہیں کہا کہ خلافت کے صحیح حقدار آپ ہیں، آپ آئیے اور آ کر اپنا یہ تخت سنبھالیں۔ لیکن امام زین العابدین نے کربلا کے واقعہ کے بعد ایسی چپ سادھ لی تھی کہ وہ دنیا سے الگ ہو گئے تھے۔ ان کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا تو رونے لگتے، اتنے آنسو بہاتے کہ کھانے میں ہی ان کے آنسو شامل ہو جاتے۔ انہیں بہت کم ہنستا ہوا دیکھا گیا تھا۔ ان کے صاحبزادے امام باقر علیہ السلام نے ایک بار پوچھا کہ ابا جان آپ ہنستے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ان آنکھوں نے کربلا کے میدان میں جو دیکھا ہے میرے بیٹے، اگر تم دیکھ لیتے تو تمہاری بھی ہنسی چھن جاتی۔ امام زین العابدین کو بہت سے لوگوں نے خلافت اور امامت کے عہدے پیش کیے، لیکن امام زین العابدین نے ہمیشہ انکار کر دیا اور زہد و تقوی کی زندگی گمنامی میں بسر کرتے رہے۔ ادھر یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے جب تخت خلافت کو چھوڑ کر عبادت اور ریاضت کی روش اختیار کر لی تو اس کی ماں اس کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ کاش میں نے تجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا۔ اس کے جواب میں معاویہ ابن یزید کہنے لگا کہ اے میری ماں، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا تو مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ میں خاندان اہل بیت کو قتل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور اس سب کا ذمہ دار میرا اپنا خاندان ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی بے پناہ محبت پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔